اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 8واں پارہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 138 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 138۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا ھذہ انعام وحرث حجر لا یطمعها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظہورها وانعام لا یذکرون اسم اللہ علیہا افتراء علیہ سیجزیہم بما کانوا یفترون۔ مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے اور قیامت تک آنے والے سب انسانوں کو سمجھایا جا رہا ہے شرک کے بارے میں۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ مشرکین کو ان کی اولادیں قتل کرنا بھی ان کے لیے شیطان نے اتنا مزین کر دیا تھا، اتنا خوبصورت کر دیا کہ وہ اپنی اولادوں کو یعنی بیٹیوں کو بھی زندہ درگور کرتے اور زندہ اولادوں کو ان بتوں کے نام پہ غیر اللہ کے نام پہ چڑھاوے چڑھا دیتے اور وہ اس کو زیادہ ثواب سمجھتے بنسبت اس کے جو اللہ نے انسان کے دل میں اولاد کی محبت رکھی ہے۔ اب ایک اور ان کی خرافات کا ذکر کر رہے ہیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ شاید ہمارے معاشرے میں بھی دائیں بائیں کہیں ہوتی ہو۔ یہ شرک کی قسم ایسی ہے۔ شرک صرف یہ نہیں ہے کہ انسان سامنے بت رکھ لے اور اس کی پوجا کرے اور اس کو سجدے کرے، بہت ساری شرک ہیں۔ جب انسان غیر اللہ میں اللہ کی صفات کو ڈھونڈتا ہے یا ڈالتا ہے یا ان سے امیدیں رکھتا ہے تو یہ ساری کی ساری شرک بن جاتی ہیں، خواہ وہ کوئی انسان ہے یا کوئی وہ پتھر ہے یا انسان کی دولت ہے، کنبہ ہے، قبیلہ ہے، طاقت ہے، کوئی بھی چیز ہے جس پہ وہ یہ بھروسہ رکھے کہ جو صفات اللہ کی ہیں وہ اس سے بھی مجھے حاصل ہو جائیں گی، یعنی اللہ بھی کر سکتا ہے اور اس سے بھی ہو جاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں شرک ہوتی ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی چیز پہ بھروسہ کرنا، کسی چیز سے امیدیں لگانا، اور جو کام اللہ کر سکتے ہیں وہ کسی اور سے بھی توقع رکھنا۔ وقالو، اور کہا، اہل مکہ نے کہا، ھذہ انعام، یہ ہیں چوپائے مویشی، وحرثن، اور کھیتیاں، ہجرن، یہ ممنوع ہیں، یہ حرام ہیں، یہ وقف ہو گئی ہیں، یعنی وہ اپنے خود بنائے ہوئے قانون کے مطابق خود ہی اپنے اوپر یہ قانون لاگو کر رہے ہیں کہ یہ ہماری کھیتی ہے۔ جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ وہ قصہ مقرر کرتے تھے اللہ کا، اللہ کے اس کے بعد پھر شریکوں کا، پھر کچھ اپنے لیے اور پھر اس کو خلط ملط کرتے تھے۔ یہاں بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ اپنے کھیتیاں اور کچھ مویشی جانور وہ ان کے بارے میں انہوں نے کہہ دیا ہجرن، کہ یہ اب پتھر پہ لکیر ہو گئی کہ یہ ہمارے لیے حرام ہو گئے ہیں، ہم اس کو نہیں استعمال کر سکتے، یہ وقف ہو گئے ہیں۔ کس کے لیے؟ غیر اللہ کے لیے۔ لا یطمعها، نہیں کھا سکتے، نہیں کھانا ان کو، الا من نشاء، مگر جس کو چاہیں ہم، بزعمہم، ان کے اپنے خیال میں، یعنی یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، یہ ان جو بت تھے یا جو غیر اللہ تھے، اب وہ تو کچھ نہیں کھاتے تھے نا، ان کے اوپر جو چڑھاوے چڑھتے تھے، جو نذرانے ہوتے تھے، وہ آگے ان کے اوپر مجاور اور مشٹنڈے ہوتے تھے جو وہ ساری چیزیں کھاتے تھے، وہی ان کو بتاتے تھے کہ یہ اگر کریں گے تو آپ کا اتنا نقصان ہو جائے گا، آپ تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، یہ جانور بھی اس کے لیے وقف کر دو، یہ کھیتی کا حصہ بھی اس کے لیے وقف کر دو۔ تو وہ انہوں نے ایک بنایا ہوا تھا خود ساختہ طریقہ، بزعمہم، اللہ کہتا ہے یہ اللہ کا حکم نہیں تھا، خود اپنا قانون تھا کہ غیر اللہ کی اہمیت اتنی بڑھ گئی تھی کہ اللہ کو بھول گئے تھے اور جھوٹ بولتے تھے اس بات پہ کہ یہ اللہ کا حکم ہے، آگے آئے گا اسی میں، اور وہ اس کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ اس جانور کا جو اس کے لیے وقف کیا جاتا اور جو بہترین ہوتا تھا وہ کرتے، اس کا گوشت اس پہ حرام، اس پہ آگے آئے گا، اس کی پشت پہ اگر کوئی بوجھ اٹھانے والا ہے جیسے جانور ہے اس پہ وہ نہیں اٹھا سکتے، اور اس کا دودھ استعمال نہیں کرتے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں خدمت آپ کریں، اس کی محنت آپ کریں، اور یہ ساری چیزیں جا کے ادھر چڑھاوے کے طور پہ چڑھا دیں۔ تو کیا آج بھی ہم ایسا تو نہیں کوئی کام کر رہے کہ مہینے میں کوئی دن یا ہفتے میں کوئی دن یا سال میں کوئی دن ہم یہ غیر اللہ کے لیے اس کا دودھ اور اس کا گوشت اور اس کی ساری چیزیں باندھیں؟
تو اللہ کہتے ہیں کہ ان کے اپنے بنائے ہوئے بزا میں وہ ان آمن حرمت ظہورہا، اور کچھ مویشی ایسے ہیں جن کی پیٹھوں کو، جن کی پشتوں کو ان کے لیے حرام کر دیں، ان پہ سواری نہیں کر سکتے. ون ان آمن، اور کچھ جانور مویشی ایسے ہیں لا یذکرون اسم اللہ علیہا، جن کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، ان کو ذبح کرتے ہوئے بتوں کا نام لیا جاتا ہے، غیر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے ان کو ذبح کیا جاتا ہے. یہ انہوں نے ان کو بتایا ہے. الا من نشاء، مگر وہ چاہیں جو دین کو خود اپنی مرضی سے، عقل سے، اپنی دنیا سمیٹنے کے لیے جنہوں نے دین کو بنایا. اصل دین کیا ہے؟ جو اللہ نے کتابوں میں اتارا، اپنے انبیاء کے ذریعے سے اتارا، اور ہمارے لیے اللہ نے قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت اور سنت اللہ تعالیٰ نے بنائی. یہ سارے اپنے بنائے ہوئے ہیں کہ جی ذبح بھی کرو، اللہ کا نام اس پہ نہیں لینا. افتراء علیہ، یہ اس خدا پہ جھوٹ باندھتے ہیں، ان پہ اللہ کا نام نہیں لینا. یہ سب اللہ کی ذات پہ بہتان ہے. اللہ نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا. اللہ کا حکم ہو کر ہو تو اللہ فرماتے ہیں کئی دفعہ کہ اس کی ثبوت لے کے علم کی دلیل لے. سیجزیہم، ان قریب سزا دے گا ان کو ہم اللہ، بما کانوا یفترون، بوجہ اس کے کہ یہ جو اللہ کی حکم نہیں ہے مگر اللہ پہ یہ بہتان لگاتے ہیں، اللہ کی ذات کے ساتھ جھوٹ منسوب کرتے ہیں کہ یہ اللہ نے کہا ہوا ہے. یہ کون کہتے تھے؟ ان بتوں کے پجاور، ان بتوں کے پجاری، ان کے مجاور ان لوگوں کو ڈرا کر لیتے تھے. آج بھی دیکھیں، کوئی ہجڑا بن کے ہمیں ڈرا رہا ہے، کوئی دولت شاہ کے چوہا بن کے ہم ڈرا رہے ہیں. چونکہ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہم سب سے ڈر جاتے ہیں کہ جس منہ سے جو بات نکلے گی ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے. اگر یہ تباہ و برباد اتنا آسان ہوتا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں ہوتا، تو ہم پچھلے 75 سالوں سے کشمیر کی آزادی کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور فلسطین کی آزادی کے لیے دعا کر رہے ہیں، عمل نہیں کر رہے. امریکہ، اسرائیل اور ہندوستان اور کس کس کی تباہی کی دعائیں کرتے ہیں، عمل اس پہ کچھ نہیں کر رہے. اگر ہماری مسجدوں میں، ہماری عیدوں میں، ہمارے جمعے میں یہ دعائیں قبول نہیں مسلمانوں کی، تو اور کسی کی کیا مجال ہے؟ یا تو عمل کی بات ہے جان دے دیں تب بھی کامیاب، اگر بچ جائیں گے تب بھی کامیاب. یہاں عمل کی بات ہے. کسی کی امیدوں سے، کسی کے کہنے سے، کسی کے خواہش سے، کسی کے بدعا سے کچھ نہیں ہوتا. وقالوا ما فی بطونہ، اور کہتے ہیں جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے، یعنی ان کے جو مویشی ہیں، ان کے جو جانوروں کے پیٹ میں ہے، حاذہ الانعام، یہ جو ان کے جانوروں میں ہے، ان کے مویشیوں کے ہے، خالصۃ لذکورنا، یہ خالص ہے، یہ حلال ہے صرف مردوں کے لیے. ومحرما علی ازواجنا، اور اس کو حرام کر دیا ہم نے اپنی عورتوں پہ. یعنی جو گائے کے، بھیڑ کے، بکری کے، اونٹ کے، اونٹنی کے پیٹ میں بچہ ہے، اگر یہ زندہ پیدا ہوگا تو اس کو صرف مرد کھا سکتے ہیں، عورتوں کے لیے حرام ہے. یہ پھر وہی اپنی ایک خود ساختہ شریعت انہوں نے اپنی بنائی تھی، اپنا طریقہ بنایا ہوا تھا. وَإِن يَكُن مَيْتَةً، اور اگر یہ مردہ پیدا ہو، فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، تو سب مل کے کھائیں گے. دیکھیے کیسا قانون بنایا ہے کہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے. وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بچہ جو کسی مویشی کے پیٹ میں ہے زندہ پیدا ہو گیا تو یہ صرف مرد کھا سکتے ہیں، عورتیں نہیں کھا سکتے. اور یہ یہاں پہ بھی ہمارے یہاں ایسے ہوتا ہے، کئی نیازیں ہم ایسی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی صرف عورتیں کھا سکتی ہیں، مرد نہیں کھا سکتے. کسی کہتے ہیں یہ گھر سے نہیں نکال سکتے، کسی کہتے ہیں یہ گھر میں لا نہیں سکتے. خود بنائے ہوئے اپنے سارے قانون ہیں، نہ اللہ کے قرآن میں موجود ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ یہ سیرت میں موجود ہیں. اور اگر مردہ پیدا ہو، چونکہ وہ مردار بھی کھایا کرتے تھے، پھر سارے مل کے کھا سکتے ہیں. سَزَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، اللہ فرما رہے ہیں ان قریب، بہت تھوڑی سی مہلت ہے زندگی کی، جو کرنا ہے کر لیں، اس میں ہم ان کو سزا دیں گے. وصفہم، جو یہ غلط باتیں کر رہے ہیں، جو غلط قانون بنا رہے ہیں اور پھر اللہ کے اوپر منسوب کر رہے ہیں. انہ حکیم علیم، اللہ تو وہ ذات ہے، اس کا ہر حکم، ہر قانون عین حکمت کے مطابق، دانائی کے مطابق، انسانیت کے بھلے کے لیے ہے. علیم، اور علم کے خزانے اسی کے پاس ہے، سارا علم جاننے والا ہے، اور اس کے فیصلے حکمت پہ بھی مبنی ہیں اور علم پہ بھی مبنی ہیں. یہ نہیں ہے کہ ایسے ہی بس چیزیں چل رہی ہیں. قد خسر الذین قتلوا اولادہم، اب اللہ ایک اور ان کی کبھی حرکت کی طرف اور ہمیں بھی یاد کروا رہے ہیں. قد خسر الذین، بے شک خسارے میں ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا وہ شخص، قتلوا اولادہم، جس نے اپنی اولاد کو قتل کیا. یہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، اللہ اس کے بارے میں صفحاً بغیر علم، یہ نادانی میں کرتے تھے، یہ بے وقوفی میں کرتے تھے، اور ان کے پاس کوئی علم نہیں تھا. بس ویسے ہی شیطان نے ان کا غیرت کا مادہ اتنا بڑھا دیا تھا کہ ہم اپنی بیٹیوں کو شادی کریں اور ہمارا کوئی داماد بنے اور ہم کسی کے گھر میں بھیجیں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
मुबारक हदीस का मफ़हूम है कि जिसकी 3 बेटियां जिसको अल्लाह ने अता की, उनकी अच्छी तरबियत की, उनकी शादी की, वो जन्नत में मेरा पड़ोसी हो गए। जन्नत की बशारत भी, पड़ोस का बशारत भी। एक साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि या अल्लाह के रसूल, अगर किसी को अल्लाह दे ही दो, आपने कहा जो दो की करेगा। फिर एक बोले जिसको अल्लाह दे ही एक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो एक की तरबियत करेगा और उसको बड़ा करके पाल पोस के उसको रुखसत करेगा, वो मेरा पड़ोसी हो गया। कहाँ बेटियों की इतनी खुशखबरियाँ हैं। बेटों का तो इम्तहान ही इम्तहान है, और वो उनको शैतान ने बनाया कि इनको ज़िंदा दरगोर करो, इनको मारोगे तो ये सवाब का काम है, बग़ैर इल्म। वहर्रमू मा रज़क़हुमुल्लाहु इफ्तिराअन अलल्लाहि कज़िबा, और हराम कर लिया अपने ऊपर उन्होंने मुख्तलिफ़ रिज़्क़ को, जो अल्लाह ताला की नेमतें थी, अल्लाह पे झूठ बांध पे कि हमने ये इस्तेमाल नहीं करना, ये औरतों ने नहीं करना, ये मर्दों ने नहीं करना। यानी उन्होंने अपनी अक्ल, अपने महम और गुमान से अल्लाह के कानून और शरीयत के कानून बना लिए और उन सब को अल्लाह की तरफ मंसूब कर दिया, और अल्लाह इस बात से सख्त नाराज़ है। कज़्ज़ल्लू मा कानू मुहतदीन, अल्लाह फरमा रहे हैं तहकीक ऐसे लोग जो अपनी मर्ज़ी के कानून बनाते हैं, कुरान से हट के, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के हट के, वो गुमराह लोग हैं। वमा कानू मुहतदीन, और वो हदायत पर नहीं है। अपने आप को तो हदायत पे समझते हैं क्योंकि बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, बड़े दिमाग वाले, बड़े अजीम लोग हैं, साइंसदान हैं, बहुत दुनिया में बिज़नेस उन्होंने चमकाए हैं, बड़ी दौलत इकट्ठी की है, बड़ी डिग्रियां हासिल की हैं। अल्लाह के यहाँ वो जाहिल हैं। जब तक कुरान का इल्म नहीं बुनियाद बनेगा, सीरत बुनियाद नहीं बनेगी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतें बुनियाद नहीं बनेंगी, तो फिर जहालत ही जहालत है। फिर कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसको हम कह सकें वो इल्म के साथ है। जो कुछ हमने सही सही पढ़ा, अल्लाह हमारे ज़हनों में, दिलों में बिठा दे। जहाँ जहाँ पढ़ते हुए बोलते हमसे गलतियाँ होगी, अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे और उन गलत बातों को हमारे ज़हनों से, दिलों से अल्लाह की ज़ात निकाल दे।